قال مصطفی قرآن ہے، حال مصطفی۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں فرائض کے علاوہ اپنا تمام وقت آپ پر درود پڑھنے میں خرچ کروں گا۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابی، اگر تم ایسا کرو گے تو یہ درود پڑھنا تمہاری تمام پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج پھر اپنے سلسلے قرآنی مثالیں اور اسباق میں حاضر ہیں، اور یاد رہے کہ قرآنی مثالوں کا تعلق غور و فکر اور نصیحت حاصل کرنے سے ہوتا ہے، لہٰذا نہ صرف توجہ کے ساتھ بیان کو سماعت فرمائیے، بلکہ ہو سکے تو بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں فرما لیجیے، کیونکہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے بنی نوع انسان کی تخلیق فرمائی، اور بنی نوع انسان کو رب ذوالجلال نے ایمان لانے کا حکم ارشاد فرمایا، اور ایمان لانے کے بعد انہیں حکم دیا کہ نیک عمل کریں۔ تو جو لوگ نیک عمل کریں گے اور اپنی جانوں کو گناہوں سے محفوظ کر لیں گے، گناہوں سے بچا لیں گے، اور اپنی زندگیاں تقوی اور پرہیزگاری کے مطابق بسر کریں گے، اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا صحیح استعمال کریں، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ان بندوں سے ان کے نیک اعمال کی بدولت ان سے وعدہ فرما لیا کہ اس کی جزا اور اس کے معاوضے میں انہیں جنت اور جنت کی نعمتوں سے نوازا جائے گا۔ اور جو لوگ دنیاوی زندگی اور اس کے لہو و لعب، فضولیات و لغویات میں گرفتار ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے یکسر غافل ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو کر اس کے احکام کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، تو ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزا و عقاب کا وعدہ فرمایا۔ اور ایسے لوگوں کی آخرت میں مثال دیتے ہوئے رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا فالیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا وما کانوا بآیاتنا یجحدون۔ ترجمہ کنز الایمان، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا
اور دنیا کی زیست نے انہیں فریب دیا، تو آج ہم انہیں چھوڑ دیں گے جیسا انہوں نے اس دن کے ملنے کا خیال چھوڑا تھا اور جیسا ہماری آیتوں سے انکار کرتے تھے۔ تو جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس دنیاوی زندگی میں بھلا دیا، تو ان کے بھلانے کا بدلہ کل بروز قیامت انہیں جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا، اور جہنم کی آگ میں ڈال کر جس طرح انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس دنیا میں بھلا دیا، اس کے احکام کو پس پشت ڈال دیا، اور اللہ کی نعمتوں کے باوجود احسان فراموش ہو گئے، تو انہیں جہنم کی آگ میں ڈال کر بھلا دیا جائے گا۔ مراد یہ ہے کہ انہیں بھی فراموش کر دیا جائے گا، ان کی کوئی خبر نہیں لی جائے گی۔ صحیح مسلم شریف کے اندر امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک حدیث کو نقل فرمایا، جس کے اندر اسی طرح کے افراد کا تذکرہ ہوا کہ کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص سے پوچھے گا، الم اکرم کا واسود کا وازوج کا واسخر لک الخیل والابل، کیا بندے، کیا میں نے تمہیں دنیا کے اندر عزت اور اکرام سے نہیں نوازا تھا؟ کیا تمہیں بیوی نہیں عطا کی تھی؟ کیا تمہیں بچے نہیں دیے تھے؟ کیا اونٹ اور گھوڑے تیرے تابع نہیں کیے تھے؟ کیا تو سرداری کرتے ہوئے لوگوں سے چنگی وصول نہیں کرتا تھا؟ وہ کہے گا بلا، کیوں نہیں اے مالک و مولا، تو نے مجھے دنیا میں نعمتوں سے سرفراز کیا تھا، مجھے مال و دولت بھی دیا، مجھے بچے بھی عطا کیے، میرے پاس ایک بیوی بھی تھی، میرے غلام بھی تھے، میرے پاس گھوڑے اور اونٹ بھی میرے تابع کر دیے گئے تھے، مجھے سرداری کی دولت سے بھی نوازا کیا تھا، کیوں نہیں مولا تو نے یہ ساری نعمتیں مجھے دنیا میں عطا کی تھی؟ تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو ارشاد فرمائے گا، افظننت انک ملاقی، اے بندے کیا تجھے یقین تھا کہ مجھ سے تیری ملاقات ہوگی؟ تو وہ شخص کہے گا لا، اے اللہ میں نہیں جانتا تھا، میرے گمان میں نہیں تھا۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا فَإِنِّي أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيتَنِي، اے بندے جس طرح تو مجھے بھولا رہا اسی طرح آج تجھے بھی فراموش کر دیا جائے گا۔ دین کو کھیل اور تماشا بنانا یہ کفار کی بری صفت تھی، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ انہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا، اس طرح کہ اپنی نفسانی خواہشوں کی پیروی کرتے تھے، جسے چاہا حرام کہہ دیا، جسے چاہا حلال کہہ دیا، اور جب انہیں ایمان قبول کرنے کی دعوت دی گئی تو یہ ایمان والوں سے مذاق کرنے لگے، ٹھٹھا کرنے لگے، مسخری کرنے لگے۔ انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا کہ دنیا کی لذتوں میں مشغول ہو کر اپنے اخروی انجام کو بھول بیٹھے، اور اہل و عیال کی محبت میں ایسے گرفتار ہوئے کہ اللہ رب العزت کی محبت سے دور ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا کی محبت بہت خطرناک ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم مسلمانوں کے اندر بھی آج بے رہروی کا شکار بہت سے لوگ نظر آتے ہیں۔ بہت سے ایسے مسلمان ہمیں ہماری زندگیوں میں ملتے ہیں، ہماری زندگیوں میں ہمیں نظر آتے ہیں کہ جو اللہ کے احکام سے یکسر غافل ہیں، نہ نماز کا پتہ، نہ روزے کا پتہ، نہ حج کا پتہ، نہ زکوٰۃ کا پتہ، اللہ کے احکام کو پس پشت ڈال دیا، دنیاوی زندگی نے انہیں دھوکے میں مبتلا کر دیا، اہل و عیال کی محبت غالب آ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے دور ہو گئے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ قرآن میں، حدیث میں اپنی آراء کو غالب کرنے لگے اور اپنی نفسانی خواہشات کے اندر مغلوب ہو گئے، حلال کو حلال نہ سمجھا، حرام کو حرام نہ سمجھا، اپنے نفسانی خواہشات کے مطابق
بعض چیزوں کو اپنے لیے حلال قرار خود ہی دے لیا اور بعض کو حرام کہنے لگے. اور کفار کی اسی مذموم صفت کو رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمایا کہ یہ لوگ ہماری ذات سے یکسر غافل ہو گئے، احکام خدا بندی کو پس پشت ڈال دیا. تو رب ذوالجلال قیامت کے روز ایسے لوگوں سے فرمائے گا کہ دنیا میں تم نے ہمیں بھلا دیا تو آج تمہیں بھی فراموش کر دیا جائے گا. یاد رکھیے دنیا کی محبت خطرناک ہے. اسی لیے حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے. اور ایک دوسرے مقام پر قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے غافلین کا شمار انہی لوگوں میں جو رب کو بھلانے والے ہیں ان میں کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. ترجمہ کنز الایمان. اور جس نے میری یاد سے منہ پھیرا تو بے شک اس کے لیے تنگ زندگانی ہے اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے. کہے گا اے رب مجھے تو نے کیوں اندھا اٹھایا، میں تو انکھیارا تھا. اللہ فرمائے گا یوں ہی تیرے پاس ہماری آیتیں آئی تھی، تو نے انہیں بھلا دیا اور ایسے ہی آج تیری کوئی خبر نہ لے گا. قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات میں شروع کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا اور جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا. ذکر سے کیا مراد ہے؟ مفسرین کے اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں. پہلا قول ذکر سے مراد دین ہے. تو گویا رب ذوالجلال نے فرما دیا اور جس نے میرے دین سے اعراض کیا اس کی آنکھیں نرگسی بھی ہوئیں، نیل جیسی بھی ہوئیں. بڑے بڑے شعراء نے قصے آنکھوں پر لکھے ہیں. آنکھیں لوگوں کی مختلف ہیں، کسی کی نیلی آنکھیں ہیں، کسی کی براؤن آنکھیں ہیں، بلیک آنکھیں ہیں. آنکھوں کے اوپر قصیدے لکھے جاتے ہیں اور لکھے جاتے رہے ہیں. تو فرمایا کہ کسی کی آنکھیں نرگسی ہی کیوں نہ ہوئیں، نیل جیسی بھی ہوئیں، لیکن وہ قیامت کے دن اندھا ہوگا. یاد رکھیے بقا دین میں ہے، زندگی دین میں ہے. دین کو ہماری ضرورت نہیں، ہمیں دین کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا، ہم زندگی کیسے گزاریں، ساتھ اس نے زندگی گزارنے کا نظم بھی دیا. اگر ہم اس طرح زندگی گزاریں تو اس کی بارگاہ میں محبوب قرار دیے جائیں گے. اور اگر خواہش نفس کے مطابق زندگی گزاری تو یاد رکھیے زندگی پھر بھی گزر جائے گی. ایسا نہیں کہ ہماری زندگی پھر نہیں گزرے گی. زندگی کی جو مہلت رب ذوالجلال نے ہمیں دی ہے، وہ سانسوں کی مالا کہ جو رب ذوالجلال نے ہمیں پہنا دی ہے، وہ وجود جو رب ذوالجلال نے دے کر اس دنیا میں ہمیں بھیجا ہے، ہمیں تخلیق فرمایا ہے، وہ زندگی ہم گزار بیٹھیں گے. خواہش نفس کے مطابق گزاری زندگی پھر بھی گزر جائے گی، لیکن قیامت کے دن رسوائیاں گھیر لیں گی. پھر بندہ کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر بسر کیا ہوتا. لیکن پھر کیا فائدہ جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، پھر مہلت ہاتھ نہیں آئے گی. انسان یکسر غافل ہے، اللہ کے احکام کو پس پشت ڈال دیتا ہے اور نفسانی خواہشات کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے لگتا ہے. اور انسان کی غفلت کا اندازہ آپ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس قول سے لگا سکتے ہیں. شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ انسان بھی کیا چیز ہے، دولت کماتے کماتے اپنی صحت کو کھو دیتا ہے اور پھر اسی صحت کو پانے کے لیے اپنی دولت کو کھو دیتا ہے. کیا ایسا نہیں کہ ہم دن رات کمانے میں مصروف ہیں؟ مؤذن اذان دیتا ہے، حی علی الصلاۃ کی آواز آتی ہے، حی علی الفلاح کی آواز آتی ہے کہ لوگوں تمہیں فلاح چاہیے، تمہیں کامرانی چاہیے، تمہیں کامیابی چاہیے،
تمہیں دنیا میں ایک سٹیٹس چاہیے, تمہیں دنیا میں ایک نام چاہیے, تو آؤ رب کی نماز کی طرف. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. تمہیں کامرانی مل جائے گی, اللہ راضی ہو جائے گا, اور جس سے رب راضی ہو جاتا ہے اس سے سب راضی ہو جاتے ہیں. دنیا میں جو اس کے راستے بند ہوتے ہیں, رب ذوالجلال کے حکم سے سب کھل جاتے ہیں, اور خالق کائنات دنیا میں بھی اس شخص کو سرفرازی عطا فرماتا ہے, اور آخرت میں بھی اس کا ایک نام ہوتا ہے. تو فرمایا کہ انسان بھی کیا چیز ہے, دولت کماتے کماتے اپنی صحت کو کھو دیتا ہے. کمانے میں مصروف رہتے ہیں اور صحت کو کھو دیتے ہیں, بیمار پڑنے لگتے ہیں, جسم میں دردیں ہونے لگتی ہیں, اور جسم میں کمزوری آ جاتی ہے, نکاہت آ جاتی ہے, آنکھوں کی بعض دفعہ بینائی کمزور پڑ جاتی ہے, اور پھر اسی صحت کو پانے کے لیے ہم اپنے مال کو کھو دیتے ہیں. اور دوسری بات آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان بھی کیا چیز ہے, مستقبل کو سوچ سوچ کر اپنے حال کو ضائع کرتا ہے, اور جب وہ مستقبل آتا ہے تو پھر اپنے ماضی کو یاد کرتا ہے کہ بچپن کے دن اچھے تھے, اس میں کوئی فکر نہیں تھا, کوئی پریشانی نہیں تھی, کوئی غم نہیں تھا, اور کوئی ذمہ داری نہیں تھی. جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے ہیں, مشکلات بڑھتی چلی گئی ہیں, ذمہ داریاں اور بوجھ سر پر لادا گیا ہے, اور آج ہم اس بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں. اگرچہ انسان کے پاس مال ہو تب بھی وہ پریشانی کا شکار ہے. آج ہر دوسرا شخص پریشان ہے. آج کسی بھی شخص سے بات کر کے دیکھ, خواہ وہ امیر ہے یا غریب ہے, امیروں کی پریشانیاں اپنی ہیں, غریبوں کی پریشانیاں اپنی ہیں, ہر شخص پریشانی کا شکار ہے. اور شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس بات کو بخوبی ہمیں سمجھا دیا. آپ نے فرمایا کہ انسان بھی کیا چیز ہے, مستقبل کو سوچ سوچ کر اپنے حال کو ضائع کر دیتا ہے, اور جب وہ مستقبل آتا ہے جس کی سوچ میں یہ گرفتار رہا ہے, جس کی سوچ میں اس نے مہینوں اور برسوں گزارے ہیں, پھر اپنے ماضی کو گزرے ہوئے دنوں کو یاد کرتا ہے. اور آپ نے فرمایا انسان بھی کیا چیز ہے, جیتا ایسے ہے جیسے کبھی اس نے مرنا ہی نہیں, اور مر یوں جاتا ہے جیسے کبھی جیا ہی نہیں. اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں, لوگوں آج وقت ہے, آج رب کی دی ہوئی مہلت موجود ہے. جب انسان کی سانسوں کی مالا ٹوٹ گئی پھر اس کو جوڑنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا. آج اس وقت کو غنیمت جانو اور اس وقت سے فائدہ حاصل کرو. بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ لوگوں, تم وقت کو ضائع نہیں کرتے بلکہ وقت تمہیں ضائع کر رہا ہے. وقت گزر جاتا ہے, انسان کی زندگی کے لمحے ختم ہو جاتے ہیں. انسان کو چاہیے کہ اللہ کی یاد میں اپنی زندگی کو گزارے, تقوی اور پرہیزگاری کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرے. لہو و لعب میں پڑھ کر, فضولیات اور لغویات میں پڑھ کر, اللہ کے احکام کو پسے پشت ڈال کر اور رب ذوالجلال کی یاد سے غافل ہو کر اپنی زندگی کو ہرگز بسر نہ کرے, بلکہ اس کا ہر لمحہ, اس کی ہر ساعت اپنی رب کی یاد میں گزرنی چاہیے. حدیث مبارک میں آتا ہے ہمیں وقت کے ایک ایک لمحے کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ کو دینا ہوگا. حشر کے میدان میں انسان آگے نہ بڑھ پائے گا جب تک کہ پوری زندگی کا حساب نہ دے لے کہ عمر کہاں گزاری, مال و زر کیسے کمایا, حلال سے تھا یا حرام سے تھا. حشر کے میدان میں انسان آگے نہ بڑھ سکے گا جب تک اس مال کا حساب نہ دے لے, کہاں اسے خرچ کیا, کہاں سے کمایا, علم حاصل کیا تو اسے کس طرح استعمال کرتا رہا, کیا تمہارے علم پر لوگوں نے بھی عمل کیا, لوگوں نے بھی اس کا فائدہ حاصل کیا, وغیرہ وغیرہ. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا روز محشر انسان سے پوچھا جائے گا. حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تباہ ہو گیا وہ شخص جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہ ہو. اللہ اکبر, بہت پیاری بات حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرما دی. گویا کہ ہمیں اصلاح کا ایک ذریعہ بتا دیا تاکہ ہم ہر آنے والے کل کی جستجو میں رہیں, جو دن آئے اس کو بہتر سے بہتر گزاریں, اللہ کے حکم کے مطابق گزاریں اور رب ذوالجلال کی یاد میں گزاریں, تاکہ وہ دن اگر رب ذوالجلال کی یاد میں گزرے گا تو رب راضی ہو جائے گا.
تو فرمایا کہ جس نے دین سے اعراض کیا کل بروز قیامت وہ اندھا اٹھے گا۔ اور دوسرا قول ذکر کے بارے میں یہ ہے، فرمایا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اس ذکر سے مراد قرآن مجید فرقان حمید پر ایمان لانا یا تلاوت قرآن کرنا ہے۔ گویا کہ رب نے فرما دیا جس نے قرآن مجید فرقان حمید پر ایمان لانے سے اعراض کیا یا اس کی تلاوت سے اعراض کیا، کل بروز قیامت وہ اندھا ہوگا۔ تو جس نے قرآن کو کھول کر نہ دیکھا، راتوں کی تنہائیوں میں اس کی تلاوت نہ کی، اس کے پیغام کو نہ سمجھا، تو یہ آنکھیں رب نے اس لیے دی تھیں کہ اس سے قرآن پڑھے، قرآن مجید فرقان حمید کی زیارت کرے، تو قیامت کے دن یہ شخص اندھا اٹھے گا، کیونکہ رب کے حکم کے مطابق اپنی آنکھوں کو صرف ہی نہیں کیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کر قرآن کی تلاوت کیا کرو اور آنکھوں سے آنسو بہایا کرو۔ اور دوسری روایتوں میں فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، کہ خوف الہی سے اپنی آنکھوں سے آنسو بہایا کرو، اور اگر آنسو نہ بہیں، اگر اشک نہ بہیں، تو فرمایا رونے کی سی صورت ہی بنا لیا کرو۔ امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں لکھا، لا خیر فی عین لا تبکی من خشیت اللہ، اس آنکھ میں کوئی بھلائی نہیں جو اللہ رب العزت کے خوف سے روتی نہ ہو۔ مولانا رومی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، لوگوں جہاں پانی چلتا ہے وہاں سبزہ اگتا ہے، اور جن آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں وہاں رب ذوالجلال کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور تیسرا قول ذکر سے یہ ہے کہ ذکر سے مراد قرآن مجید فرقان حمید کے تقاضوں پر عمل کرنا ہے۔ قرآن نے جسے حلال کہا اسے حلال جانا جائے، اسے بجا لایا جائے، اور جو چیزیں حرام کی ہیں ان سے بچ جانا، ورنہ کل بروز قیامت اندھا اٹھایا جائے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، القرآن شافع مشفع، کہ لوگوں قرآن شفاعت کرنے والا ہے، اور اس کی شفاعت رب ذوالجلال کی بارگاہ میں مقبول ہوگی، اور یہ قرآن اللہ تبارک و تعالی سے کل بروز قیامت اس بندہ مومن کا شکوہ کرے گا جو اس کے احکام کی پیروی نہیں کرتا تھا۔ جو قرآن میں رب ذوالجلال نے احکام دیے اس بندے نے پیروی نہیں کی اور ہے ایمان والا، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں قرآن اس کے بارے میں شکایت کرے گا، شکوہ کرے گا، اور اس کا شکوہ ایسا نہیں کہ جس کے بارے میں گواہ مانگے جائیں گے اور اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس شکوے کی تصدیق بھی کی جائے گی، اور جس نے قرآن مجید فرقان حمید کو اپنا رہنما بنایا، اس کے اوامر و نواہی کے مطابق عمل کیا، یہ اسے جنت میں لے جائے گا، اور جس نے اسے پسے پشت ڈال دیا یہ اسے جہنم کی طرف ہانک کر لے جائے گا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس قرآن کی اتباع اور پیروی کرو اور یہ قرآن تمہارے پیچھے نہ رہ جائے۔ پس جو شخص اس قرآن کی پیروی کرتا ہے وہ اس کے ذریعے جنت کے باغات میں پہنچ جاتا ہے، اور قرآن جس کے پیچھے رہ جاتا ہے، یعنی بندے نے قرآن کو پسے پشت ڈال دیا اور اس کی پیروی نہ کی، اس کے احکام سے یکسر غافل ہو گیا، فرمایا قرآن اس کو اپنی ہتھیلیوں پر اٹھا لیتا ہے اور پھر جہنم میں پھینک دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ القرآن، جس نے قرآن کو پڑھا اور اسے یاد کر لیا، اس کے حلال کردہ احکام کو حلال جانا اور اس کے حرام کو حرام سمجھا، فَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ أَدْخَلَهُ اللَّهُ بِهِ الْجَنَّةِ، تو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں یہ قرآن اس بندے کو جنت میں داخل کروانے کا ذریعہ بن جائے گا، اور اس کے خاندان کے 10 ایسے افراد کے حق میں بھی
اس کی سفارش کو قبول کر لیا جائے گا جن کے لیے دوزخ واجب ہو چکی ہوگی۔ تو فرمایا ومن اعرض عن ذکری، اور جس نے میرے ذکر سے یعنی قرآن سے اور قرآن کے احکام سے اعراض کیا، کل بروز قیامت جب اس کا حشر ہوگا، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، وہ اندھا اٹھے گا اور وہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پوچھے گا کہ اللہ مجھے اندھا کیوں کیا گیا؟ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، اے اللہ میرا حشر اندھوں میں کیوں کیا گیا؟ تو رب ذوالجلال پھر اس سے فرمائے گا کہ اے بندے، قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، کہ اے بندے دنیا میں تیرے پاس میری نشانیاں آئیں لیکن تو نے ان پر ایمان نہ لایا اور تو نے انہیں پسے پشت ڈال کر ان سے منہ پھیر لیا، اسی طرح آج ہم تجھے آگ میں ڈال کر چھوڑ دیں گے، تیرا حال پوچھنے والا کوئی نہ ہوگا۔ یہ رب ذوالجلال کی بارگاہ سے اسے جواب دیا جائے گا کہ اے بندے تو نے ہماری آیتوں کو، ہماری نشانیوں کو پسے پشت ڈال دیا، ہمارے احکام پر عمل نہیں کیا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، تو دنیا میں بھول گیا، آج تجھے فراموش کر دیا جائے گا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اللہ کے ذکر سے مراد ایک یہ بھی ہے سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس ذات، کیونکہ ذکر آپ ہی سے حاصل ہوتا ہے، تو گویا کہ فرما دیا جس نے میرے محبوب سے منہ پھیرا، اعراض کیا، میں اسے اندھا کر دوں گا۔ یہ آنکھیں ہیں ہی اس لیے کہ ان سے میرے محبوب کی زیارت کی جائے، اور وہ آنکھیں اجڑی ہوئی بے نور و بیکار ہیں جو حضور کو دیکھنے کی تمنا نہ کرتی ہوں، اور ان آنکھوں کا نور تو نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے، اور جس نے ان آنکھوں سے محبوب کے دیدار کی طلب نہ کی ان سے یہ آنکھیں واپس لے لی جائیں گی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ تو تھا آخرت میں ببال کہ اندھا اٹھایا جائے گا اور کل بروز قیامت اسے فراموش کر دیا جائے گا جس طرح اس نے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو فراموش کر دیا، اللہ کو بھلا دیا، اور دنیا میں اس کی سزا اور ہے جو رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمائی۔ ارشاد فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، پس بے شک اس کے لیے تنگ زندگانی ہے، آخرت کا عذاب اندھا اٹھے گا، اور دنیا کے اندر اس کے لیے تنگ زندگانی ہے۔ مفسرین نے اس کے بارے میں مختلف اقوال ذکر فرمائے ہیں، چند ایک ذکر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دنیا میں اس کے لیے معیشت تنگ کر دی جاتی ہے، مراد یہ ہے دنیا میں تنگ زندگی ہے۔ دنیا کی تنگ زندگی یہ ہے کہ بندہ ہدایت کی پیروی نہ کرے، برے عمل اور حرام فعل میں مبتلا ہو جائے، قناعت سے محروم ہو کر حرص میں گرفتار ہو جائے، اور مال و اسباب کی کثرت کے باوجود بھی اس کو دل کی فراخی اور سکون میسر نہ ہو، دل ہر چیز کی طلب میں اور حرص کے غموں میں آوارہ ہو کہ یہ نہیں وہ نہیں، حال تاریک اور وقت خراب رہے، اور توکل کرنے والے مومن کی طرح اس کو سکون و فراغ حاصل ہی نہ ہو، جسے حیات طیبہ یعنی پاکیزہ زندگی کہتے ہیں۔ یعنی اس بندے کو دنیا میں بھی پاکیزہ زندگی حاصل نہیں ہوگی۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس کے لیے معیشت تنگ ہوگی، مراد یہ ہے قبر میں تنگ زندگی ہوگی۔ قبر میں تنگ زندگی یہ ہے کہ قبر میں عذاب دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ آیت اسود مخزومی کے حق میں نازل ہوئی، اور قبر کی تنگ زندگی سے مراد قبر کا اس سختی سے دبانا ہے کہ اس کی ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف پیوست ہو جائیں گی۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو معیشت تنگ کیا ہے؟ صحابہ کرام علیہ مردوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ قبر میں کافر کا عذاب ہے، اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ حضور فرماتے ہیں، کافر پر 99 تنین قبر میں مسلط کر دیے جائیں گے۔ کیا تم جانتے ہو تنین کیا ہے؟ فرمایا وہ 99 سانپ ہیں، اور ہر سانپ کے 7 پھن ہیں، وہ اس کے جسم میں پھونکے ماریں گے اور قیامت تک اس بندے کو ڈستے رہیں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، دنیا، قبر اور آخرت اور دین سب میں اس بندے کے لیے تنگ زندگانی ہوگی۔ وہ شخص کہ جو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی احکام سے یکسر غافل ہو جاتا ہے۔ آئیے آج کے سلسلے سے حاصل ہونے والے اسباق کی طرف نظر کرتے ہیں۔ آج کے سلسلے میں یہ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے جو لوگ غافل ہوتے ہیں، اس کے احکام سے روگردانی کرتے ہیں، انہیں پس پش ڈال دیتے ہیں، رب ذوالجلال کی ذات کو بھلا دیتے ہیں، کل بروز قیامت بھی انہیں فراموش کر دیا جائے گا اور جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا، ایسے ڈال دیا جائے گا کہ ان کی خبر لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جیسے گناہ کا عذاب دنیا اور آخرت میں پڑتا ہے، یوں ہی نیکی کا فائدہ دونوں جہاں میں ملتا ہے۔ جو مسلمان 5 نمازیں پابندی سے جماعت کے ساتھ ادا کرے، اسے رزق میں برکت، قبر میں فراخی نصیب ہوگی اور پل صراط پر اس کے لیے آسانی ہوگی۔ اور جو جماعت کا تارک ہوگا، اس کی کمائی میں برکت نہ ہوگی، چہرے پر صالحین کے آثار نہ ہوں گے، لوگوں کے دلوں میں اس سے نفرت ہوگی، پیاس و بھوک میں، جان کنی میں اور قبر کی تنگی میں مبتلا ہوگا، اور اس کا حساب آخرت میں سخت ہوگا۔ رب ذوالجلال ہم سب کو اپنی یاد سے غافل ہونے سے محفوظ فرمائے اور اپنی ہی یاد میں مصروف و مشغول رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایمان ہے قول مصطفیٰ، ایمان ہے قول مصطفیٰ، قرآن ہے حال مصطفیٰ۔